عمل قبول ہونے کہ ہمارے میں ایمان ہو، مباہر ہو. دوسرا اس کی یہ ہے کہ ہمیں اخلاص پیدا ہے. عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا اخلاص ہو. جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے نہیں کریں. اگر ہمیں دکھایا پا جاتا ہے، عمل میں خلوص نہیں ہے، قبول نہیں ہے. اگر ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، موحد ہیں، شرک سے پاک ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. عمل قبول نہ ہوگا، ہمارا عمل رائے گا جائے گا، برباد جائے گا. محمد محمد کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر اس بات کا ہے کہ تم شرک اصغر میں گزار ہو جاؤ گے. کہا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ کہا الریا، یہ دکھاوا ہے. دکھاوا شرک اصغر ہے. کہا کہ شرک دکھاوا شرک اصغر ہے. اگر کوئی حج کو جا رہا ہے، پہلے اعلان کرتا ہے علاقے میں حج کو جا رہا ہوں، اس کے اندر لیا ہو نہ ہو، یہ طے ہے کہ اس عمل سے اسلام کو میں طے ہے. اگر کوئی حج کو جا رہا ہے، علاقے میں اعلان کر رہا ہے، چھوڑ کر رہا ہے، تو دعوتیں کر رہا ہے، کتنا طے شدہ بات ہے، اس اسلام کو میں آ رہی ہے. دکھاوا آ رہا ہے. حقیقی حج یہ ہے کہ جیسے آپ کو ارادہ ہو تو کوئی کرے. ہاں جو آس پاس سے ملے نکل گئے. انہیں کہ کوئی علاقے میں اعلان کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، یہ دیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی دیکھا بغل بیٹھا ہوا ہے آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہٹ گیا دلی پڑھ لیا، یہ بھی حقانی ہے. دعا کر رہے ہیں لوگ سامنے تو آنسو بہا رہے ہیں. نہیں، یہ حقانی ہو جاتی ہے. بلکہ دعا کا طریقہ اسلامی یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ خالصۃ عیناہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے اچھی دعا یہ ہے، سب سے اچھا اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کو اکیلے میں یاد کرے، تنہائی میں اور اس کے آنکھ سے آنسو بہ پڑے. یہ دعا ہے. اکیلے میں، تنہائی میں، جب کوئی نہیں ہو وہاں اکیلے میں اللہ کو یاد کیجیے. اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، جنت کی چاہت میں، جہنم کے ڈر سے، قبر کے عذاب سے، کے خوف سے آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائے. یہ اعلیٰ درجہ کی دعا ہے. یہ دعا ہی مقبول کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کے اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کے قبول کی شرط یہ ہے کہ اخلاص پایا جائے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی جہاد کر رہا ہے، جہاد بہت ہی اونچا کام ہے، بہت ہی اعلیٰ کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے، لیکن جہاد کر رہا ہے، دل میں یہ ہے کہ لوگ کہے گا کہ بہادر آدمی ہے، تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک شہید کو لائے گا اور کہے گا کہ اس شہید کو جہنم داخل کر دو. شہید کہے گا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا تھا، جنگ کیا تھا تاکہ تیرا دین بلند ہو، میں نے اس کے لیے مال خرچ کیا تھا، جان کی قربانی دے دی تھی. اللہ کہے گا کہ اے بندہ تو نے رائے کیا تھا کہ تمہیں لوگ جو مجاہد کہیں، تمہیں لوگ بہادر کہیں، یہ کہا جا چکا ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا. معلوم ہوا کہ اگر جہاد بھی کر رہا ہے، دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بہادر آدمی ہے، بہت مجاہد آدمی ہے. دل میں بات آ گئی، آپ کا عمل برباد ہو گیا، رائے گاں ہو گیا. اگر آپ ایمان والے ہیں، اخلاص نہیں پایا گیا، آپ کا عمل قابل قبول نہیں، آپ کا عمل اللہ کے مقبول نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ ضروری ہے کہ آدمی اسی حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کا بلائے گا، ایک آدمی سے بہت مال خرچ کیا ہوگا، مسجد تعمیر کی ہوگی، مدرسے بنائے ہوں گے، یتیم و بیواؤں کی مدد کی ہوگی. اللہ بلائے گا، اے فرشتوں
جہنم میں ڈال دو. وہ کہا اللہ تعالیٰ کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ کیا میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا میں نے مدرسے کی تعمیر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے مسجد نہیں بنایا تھا؟ کیا بڑا بڑا کام میں نے نہیں کیا تھا؟ وہ کہا ہاں تم نے کیا تھا، لیکن تیرا ارادہ یہ تھا کہ تم کو لوگ کہے وہ سخی آدمی ہے، فیاض آدمی ہے، اور خرچ آدمی میں. یہ بات تھی. جب یہ بات پہلے دنیا میں کہی جا چکی ہے، اب تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا. معلوم ہوا کہ عمل وہی قبول ہوگا جس میں اخلاص ہو. تو پہلی چیز ایمان. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رضا کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہو. اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمارا